ایک اور سوال ہمیں ملا ہے، ایک دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حالت جنابت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے، یہ تو گستاخی ہے۔ اچھا دیوبندی صاحب، قابو رہنا۔ اگر حالت جنابت میں درود پاک پڑھنا اور اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دینا یہ گستاخی ہے، تو بچے میرے ساتھ رکھ ٹائم، ٹھیک ہے؟ میں تمہارے مفتیوں کے فتوے پڑھ پڑھ کر دکھاؤں گا۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حالت جنابت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے، تو اب آپ کیا فرمائیں گے؟ بتائیے کیا حکم ہے؟ جو حکم ادھر لگے گا نا وہی آپ ادھر لگا لیجیے۔ اگر وہاں آپ گستاخی کہنے کی جرت نہیں کرتے تو یہاں پھر آپ نے گستاخی کہنے کی جرت کیسے کر لی؟ یہ کیا ہوا بھئی؟ اپنوں کے لیے فتوے اور ہیں اور غیروں کے لیے فتوے اور ہیں۔ میں ایک دیوبندی کی جانب سے وصول ہوا ہے، دیوبندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معاذ اللہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ حالانکہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ دیوبندیوں کو اپنے بزرگوں سے اہل تشیع حضرات کو کافر ثابت کرنے کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ملتا، تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کا سہارا لے کر شیعہ کو کافر ثابت کرتے ہیں، وگرنہ یہ اپنے اکابرین سے آج بھی شیعہ کی تکفیر نہیں دکھا سکتے۔ ادھر سے اعلیٰ حضرت کے شیعہ کے خلاف جو فتاوی جات ہیں ان کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور ادھر سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیوبندی شیعہ بھی قرار دیتے ہیں، اور یہی کام وہابی بھی کرتے ہیں۔ ضیاء الرحمن فاروقی نے کہا تھا ایک بیان میں کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں احمد رضا کے شیعہ ہونے کی۔ ہمارے استاد محترم امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء الرحمن فاروقی سے کہا تھا کہ فاروقی صاحب، میں نے تمہارا ایک کلپ سنا ہے، بیان سنا ہے، تم نے کہا ہے کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا شیعہ تھا۔ تو ایسا کرو، ہم بیٹھیں ٹیبل پر آمنے سامنے، آپ دلیلیں پیش کرو، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ تو اس وقت ضیاء الرحمن فاروقی نے علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، اور نہیں سعید اسد صاحب، آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ سے کیا مناظرہ کرنا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا اچھا چلو، نبی جتنی عزت تو دی نہ تو نے ہمیں۔ وہ کہتا ہے جی کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے عقیدے میں نبی کی ادب اتنا کرنا ہے جتنا بڑے بھائی کو ہوتا ہے، اور نبی تمہارے بڑے بھائی ہیں، تمہاری کتابوں میں تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا جی آپ تو ہر وقت چھیڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ضیاء الرحمن فاروقی بھی علامہ سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس بات کو ثابت کرنے سے عاجز ہوا تھا۔ تو اب دیوبندی جو ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ شیعہ تھے، اور دلیل نام کی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں، ایک جاہل مطلق نے اعلیٰ حضرت کے شیعہ ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے وہ ذرا سنیے۔ کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی، والد کا نام نقی علی، اس کے والد کا نام کاظم علی، اس کے والد کا نام تقی علی۔ احمد رضا خان بریلوی کے بیٹوں کے نام حامد رضا، مصطفیٰ رضا، حسنین رضا۔ آگے کہتا ہے کہ صدام صاحب، یہ نام سین یعنی شیعہ والے ہیں یا کہ یہ نام سین سنیوں والے ہیں یا کہ شین شیعہ والے؟ یہ نام سنیوں والے ہیں یا شیعوں والے؟ اس کا مطلب یہ نکلا دیوبند کے مذہب کے نزدیک یہ تو پھر شیعہ تھے نا، معاذ اللہ، جبکہ یہ تو بالکل شیعہ نہیں تھے، یہ تو اہل سنت کے بزرگ ہیں، آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، ہم ان کو اہل سنت مانتے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر بزرگوں میں سے ہیں۔ شیعہ ان کو ماننے کا ڈرامہ رچاتے ہیں جبکہ ان کی تعلیمات کے وہ خلاف چلتے ہیں، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کو، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کو، حسنین کریمین کی مقدس آل کو آپ نے شیعہ کے حوالے کر دیا۔ کتنی بے وقوفی کی ہے! تو آپ جیسے بے وقوف سجن سے تو عقل مند دوست ہی بہتر ہوا نا۔ یہ آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ شیعہ کے نام ہیں؟
شیعہ ان ناموں کو رکھنا شروع کر دے تو اور بات ہے، لیکن یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ شیعہ کے نام ہیں؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ والے ندیم ہیں، دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ وہ شب باشی فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس بات پر اہل سنت بریلوی اور دیوبندی حیاتی جو ہیں وہ متفق ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور دوسری بات کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ازواج مطہرات حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام شب باشی فرماتے ہیں۔ تو شب باشی کا معنی ہے رات گزارنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا کوئی اور معنی لیتے ہیں تو میں آپ کی دیوبندیوں کی کتابوں سے شب باشی کا لفظ دکھاؤں گا، تو پھر میں پوچھوں گا فلاں فلاں تمہارے مہمان بنے اور انہوں نے تمہارے ہاں شب باشی کی، تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اور ہاں، یہاں تو سرکار کی اپنی ازواج کا ذکر ہے نا۔ تمہارے جو مہمان بنے، تمہارے پاس جو لوگ آ کر شب باشی کرتے تھے، وہ تو تنہا آتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر چھوڑ کر آتے تھے۔ ان کی شب باشی کا جو انتظام تم لوگ کرتے تھے تو ان کو کس طرح سے تم لوگ راضی کیا کرتے تھے؟ اگر شب باشی کا وہی معنی ہے جو آپ کے ذہنوں کے اندر گھسا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی ٹسمس کریں تو صحیح۔ میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا شب باشی، آپ نے اپنے بزرگوں مولویوں کے لیے شب باشی کا انتظام کیا، تو میں پوچھوں گا اگر وہی معنی ہے جو آپ کے گندے ذہن میں بیٹھا ہوا معنی ہے شب باشی کا، تو پھر میں پوچھتا ہوں وہ اپنی بیویوں تو پیچھے چھوڑ کر آئے، تو تم نے ان کے لیے شب باشی کا انتظام کیسے کیا؟ کیا آپ نے عورتیں پیش کی تھیں شب باشی کے لیے؟ تو جیسا منہ ویسی چپیٹ، جواب لینے کے لیے تیار رہا کرو۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ شب باشی کا معنی ہر جگہ وہی نہیں ہوتا، بلکہ شب باشی کا معنی رات گزارنا ہوتا ہے۔ انبیاء نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، سرکار شب باشی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور وہاں رات گزارتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ امام زرقانی علیہ رحمہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ اگر یہ گستاخی، بے ادبی اور توہین ہے تو دیوبندیوں وہابیوں جرت کرو، پہلے ان بزرگوں پر پہلے فتویٰ لگاؤ جن سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ قول نقل کیا ہے۔ دوسری بات، بھائی نبی کریم علیہ السلام ان کے خامد ہیں، وہ سرکار کی بیویاں ہیں۔ اللہ اگر اپنی قدرت سے ان کی ملاقاتیں کروا بھی دے تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کوئی تکلیف، کوئی پیڑ ہے تو بتاؤ مجھے۔ سوال وصول ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ تفسیر نعیمی بریلوی عالم حکیم الامت لکھتے ہیں کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ یہ سوال بھی کیا ہے ندیم صاحب نے۔ ندیم صاحب، میں چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر کچھ جرت ہو نا، اور آپ کے پورے دیوبندی مسلک ذریت وہابیہ کے اندر اگر جرت ہو، دم خم ہو، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے یہ مسئلہ لکھا ہوا دکھا دو۔ یہ دکھاؤ انہوں نے کہاں لکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہو تفسیر نعیمی میں کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہو، یہ دکھاؤ، یہ تمہارے اوپر قرض ہے، تم نے اس کو ثابت کرنا ہے، وگرنہ مانو کہ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ دوسرا، ہاں یہ مسئلہ ہمارے ایک عالم نے کیا ضرور ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ان کی علمی غلطی ہے، ان کو غلطی لگی، ان سے خطا ہو بھی، ہم اس کا ہرگز دفاع نہیں کرتے، یہ ان کی غلطی ہے، اللہ ان کی یہ غلطی معاف فرمائے، لیکن آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ سے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے۔ کیسر صاحب وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صدام صاحب، اللہ کے پاک نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگ
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے مانگنے کا حکم فرماتے، بلکہ ہر نبی کی تعلیم یہی تھی کہ صحابہ و اہل بیت بھی توحید ہی کی، اللہ پر یقین کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ منبر پر لوگوں کو صرف اللہ سے مانگنا سکھائیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔ ہم نے کب کہا کہ اللہ سے نہ مانگو؟ اللہ سے مانگو، جی بھر کے مانگو، رج کے مانگو۔ لیکن یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کیسر صاحب، کیا آپ کا خود اس حدیث پر عمل ہے؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگ۔ میں پوچھتا ہوں، جب آپ کی جوتی ٹوٹتی ہے تو آپ جوتی اللہ سے مانگتے ہیں؟ آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، آپ اللہ سے کہتے ہو یا اللہ یہ تسمہ ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ نیا تسمہ دے، یا اللہ یہ جوتا ٹوٹ گیا ہے نیا جوتا عطا فرما۔ بتاؤ مجھے زندگی میں ایک مرتبہ کسی دیوبندی وہابی کو یہ کہنے کی جرت ہوئی؟ کیونکہ حدیث تو بیان کرتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو۔ اور بھائی اس حدیث پر عمل تمہارے مامے نے کرنا ہے۔ تم لوگ پورا جوتا تسمے سمیت دکاندار سے مانگتے ہو۔ کیا دکاندار خدا ہے؟ تمہاری جوتی میلی ہو جائے تو تم موچی کے پاس جاتے ہو، اس کو ذرا سلائی کر دو، اس کو ذرا پالش کر دو، اس کو درست کر دو، صحیح کر دو، ٹھیک کر دو۔ بھائی تمہاری جوتی کا مسئلہ بنے تم غیر اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ ہمیں تعلیم دیتے ہو کہ تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اور خود تسمے غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ تسمے سمیت پورا جوتا تم دکاندار سے مانگتے ہو۔ مجھے ایک کائنات کا دیوبندی ایسا سامنے لا دو جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو اور وہ دکاندار یا موچی یا کسی کے پاس جانے کی بجائے، یا جوتا ٹوٹا ہو، وہ غیر اللہ کے پاس جانے کی بجائے کہتا ہو کہ یا اللہ جوتیاں دمی پا دے، کہاؤ تو دکھاؤ، وگرنہ تمہارا تو اپنا عمل نہیں اس کے اوپر۔ دکاندار کو تم کیا سمجھ کے جاتے ہو؟ تم یہی کہو گے نا کہ اصل میں دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ نے ذرائع اسباب وسیلے بنائے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے، معبود سمجھ کر صرف اسی سے مانگا جائے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام سے معبود سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر مانگتے ہیں۔ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور سنتیں کسی ویڈیو میں بتائیں۔ اچھا جی، عید میلاد النبی کے آداب اور سنتیں آپ کو اسی ویڈیو اور کتاب سے مل جائیں گی جہاں پر جشن دیوبند کے آداب اور سنتیں لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں پر رائے کے اجتماع کے آداب اور سنتیں لکھے ہوئے ہیں وہیں پر آپ کو عید میلاد النبی کی سنتیں بھی مل جائیں گی۔ لہٰذا آپ اپنے گھر کی کتابوں کو پرول لیں، وہاں سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔